کہ یہ دنیا کا مال دولت یہ ساری چیزیں اسی طرح ایک دن فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی۔ اب اس کی مثال اللہ نے دی ہے، مثال سے سمجھایا اللہ تعالیٰ، کیونکہ مثالوں کے ذریعے سے انسان جلدی سمجھتا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی، عام مثال جو ہماری زندگی میں عام پائی جاتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال، یہ تو پانی کی طرح ہے۔ دنیا کی مثال اللہ نے کیا کی ہے؟ پانی سے، اور پانی بھی کون سا؟ کما ان انزلناہ من السماء، جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، یعنی وہ پانی جو آسمان سے اترتا ہے اس کی مثال دی۔ کسی کنویں کے پانی، چشمے کے پانی کی مثال نہیں دی، جو آسمان سے اترتا ہے اس کی مثال دی اللہ نے۔ یہ دنیا کی مثال تو آسمان سے اترنے والے پانی کی طرح ہے۔ یہ آسمان سے اترنے والا پانی آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم چاہیں اسی وقت پانی اترنا شروع ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ جب وہ چاہے تو پانی اتار دے، وہ پانی کو نازل کر دے۔ تو یہی صورتحال دنیا کی، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ دنیا جب ہم چاہیں تو ہمارے پاس جمع ہو جائے، جب اللہ چاہے جمع ہو جائے۔ تو جس طرح آسمان کا پانی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح دنیا یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں، جس کو جتنا چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اور پانی جو ہوتا ہے آسمان کا جب اترتا ہے، وہ اگر زیادہ اتر جائے تو طوفان، سیلاب اور ان شکلوں میں جو ہے وہ تباہی مچا دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا جو ہے وہ اگر انسان کے پاس اس کی ضرورتوں سے زیادہ آ جائے تو پھر وہ تباہی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ وہ ایک سیلاب ہوتا ہے، وہ طوفان ہوتا ہے جو انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اور یہی پانی جو ہوتا ہے، اسے اگر کھیت میں لگایا جائے تو اس کھیت کو فائدہ پہنچاتا ہے، سبزہ اگتا ہے، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، کتنا پانی آپ دیں گے تو اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کھیت میں اس پانی کو اگر اس لمٹ سے زیادہ ڈال دیا جائے تو وہ اس کھیتی باڑی کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے، سب برباد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح یعنی دنیا کے مال کی، دنیا کی نعمتوں کی اللہ نے ہمیں یہاں مثال دی ہے کہ یہ انسان کے پاس بقدر ضرورت ہو تو یہ فائدہ دیتی ہے، اور ایک لمٹ کے اندر ہو تو فائدہ دیتی ہے۔ یہ چیز لمٹ سے نکل جائے تو یہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسان جو ہے یہ کشتی کی مانند ہے۔ ایک مرتبہ وہ سمندر کے کنارے کے وہاں پانی کی لہریں اور موجیں جو ہیں وہ آ رہی تھیں، جا رہی تھیں، آپ کے ساتھ احباب بھی تھے۔ تو آپ نے اس پانی کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ انسان کی مثال کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ یہ پانی اللہ نے بھی یہاں پانی سے مثال دی ہے کہ دنیا کی مثال پانی کی طرح ہے۔ تو مولانا روم علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ یہ پانی جو ہے اس کی مثال ہے دنیا، اور انسان کی مثال ہے کشتی۔ اب وہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہے اور پانی اس کے ارد گرد رہے تو کشتی چلتی رہتی ہے، لیکن اگر یہ پانی جو دریا کا، سمندر کا پانی ہے وہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے کرتی ہے، وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح انسان اور دنیا لازم و ملزوم ہے، یعنی دنیا کے بغیر آدمی رہ ہی نہیں سکتا نا، گزارا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ دنیا اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے، نیچے تو ہو، اس کے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک اس کے دائیں بائیں، آگے پیچھے رہی تو اس کو فائدہ دے گی، لیکن جس دن یہ دنیا دل کے اندر داخل ہو گئی تو اس کی دنیا بھی تباہ اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ آج دنیا کیا ہمارے دائیں بائیں پاؤں کے نیچے ہی ہے یا ہمارے دل کے اندر گھسی ہوئی؟ یہ تو ہمارے دلوں کے اندر گھس کر بیٹھ چکی ہے۔
اور یہ دل کے اندر دنیا کا گھس جانا یہ صرف دنیا کو تباہ نہیں کرتا، یہ انسان کی آخرت کو بھی برباد کرتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے تو رو رہا تھا، واپس جب کافی ٹائم کے بعد لوٹے تو دیکھا پھر رو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا یہ تیرا بندہ ہے، تیرے خوف سے رو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرا بندہ ابھی تو صرف آنسو بہا رہا ہے، اگر ان آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ لینا بھی شروع ہو جائے تب بھی میں اس کو نہیں معاف کروں گا۔ اس کے آنسو بہ رہے ہیں، رو رہا ہے، اور اس کے ہاتھ اٹھے اٹھے گر جائیں تب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ نے عرض کی کہ مولا اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ رو رہا ہے، اس نے ہاتھ بلند کیے ہوئے، تو یہ فرما رہا ہے کہ اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے گر جائیں، اس کے آنسوؤں کے ساتھ اس کا دماغ بھی بہنا شروع ہو جائے تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو فرمایا اس لیے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردار قرار دیا۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مردار پڑا ہوا تھا، تو فرمایا کہ کون اس کو 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس بکری کے مردار بچے کو کون 1 درہم کے بدلے میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درہم دینار کیا، اس کو کوئی بغیر درہم و دینار کے بھی دے گا تو کوئی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی مردار بچے کو کون رکھے گا، کوئی بھی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار جو بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس کے یہاں اس کی اتنی بھی توقیر نہیں ہے۔ یعنی دنیا کی جو آسائش ہے، دنیا کی جو زیب و زینت ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی توقیر نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ حقیر ترین چیز ہے۔ اور اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو مردار ہے، اور اس کے جو طالب ہیں، اس کو جو چاہنے والے ہیں، اس کو جو تلاش کرنے والے ہیں، وہ اس کے کتے ہیں۔ یعنی دنیا کو مردار قرار دیا، اور دنیا کے طالب جو ہیں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے قرار دیا۔ تو یہ کتنی بڑی وعید ہے، اور اللہ والوں نے ہمیشہ اسی بات کی تعلیم دی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ دنیا جب تک ہاتھ میں ہے اور جیب میں ہے، دنیا جب تک ہاتھ میں ہے اور جیب میں ہے تو وہ فائدہ دے گی، اور جس دن دنیا دل میں داخل ہوگی تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر دے گی۔ تو ہم نے آج اسی دنیا کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کیا فرمایا ایک موقع پر؟ فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم پر جو ہے افلاس یا فقر طاری ہو جائے گا، نہیں، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں مال و دولت تم پر جو ہے آسائشیں تم پر جو ہے زیادہ نہ آ جائیں، اس لیے کہ ان آسائشوں نے، اس مال و دولت نے جس طرح پہلے لوگوں کو تباہ کیا ہے وہ تمہیں بھی تباہ کر دے گا۔ ان آسائشوں، اسی مال دولت، اسی دنیا کے پیچھے ہم صبح سے شام دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بیان فرمائیے ان سے دنیاوی زندگی کی ایک اور مثال، یہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے اتارا ہے آسمان سے، بس گنجان ہو کر اگتی ہیں اس پانی سے زمین کی انگوریاں۔ اب جب پانی برستا ہے تو زمین میں سبزہ اگ آتا ہے، ہر طرف جو ہے سبزہ لہرانے لگتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خشک بوسیدہ گھاس ہو جاتی ہے، اڑائے پھرتی ہیں اسے ہوائیں۔ تو سبزے کی اللہ نے مثال دی ہے، یہ سبزہ ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، باہر کا موسم آتا ہے، ہر طرف جو ہے سبزہ اگنے لگتا ہے، تو اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے۔
یہ سبزہ کتنے دن رہتا ہے؟ بھائی چند مہینے، اس کے بعد خشک ہو جاتا ہے اور پھر ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اس کو۔ یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے، وہ خود اپنا کام بھی نہیں کر پاتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، جوانی سے بڑھاپا آتا ہے، وہ خوش گھاس کی طرح ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ختم، اس کو زمین کے اندر، مٹی کے اندر دفنا دیا جاتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی کل زندگی ہے۔ تو مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ اس دنیاوی زندگی پر جس پر تم فخر اور غرور کرتے ہو، جس پر تم پھولے سمائے نہیں جاتا تم سے، یہ تو ایسی ہے کہ جو گھاس کی طرح ہے، اس سبزے کی طرح ہے کہ جو بوسیدہ ہو جاتا ہے تو وہ ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ساری چیزوں پر قدرت رکھنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اب پھر اللہ نے ایک اور بات بتائی یہاں، فرمایا کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ مال اور فرزند تو صرف دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے، یعنی اللہ نے یہاں پھر ہمیں بتایا ہے کہ یہ مال، یہ اولاد، اس مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے دنیا کی زیب و زینت ہوتی ہے، یہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور جس طرح مثال دی اللہ نے کہ دنیا کی زیب و زینت تو جلد فنا ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی، اسی طرح یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زینت ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ساری زیب و زینت یہیں رہ جائے گی، قبر میں نہیں جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کے گھر والے، اس کا مال قبر تک جاتے ہیں، لیکن قبر میں نہیں داخل ہوتے، وہ اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے۔ قبر میں جو جانے والی چیز ہوتی ہے وہ اس کا عمل ہوتا ہے، ساری چیزیں باقی پلٹ آتی، مال بھی پلٹ جاتا ہے، اولاد، رشتہ دار، عزیز اقارب بھی پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ قبر میں اگر کوئی چیز ساتھ میں جاتی ہے تو وہ اس کے اعمال ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال اور فرزند، مال اور اولاد، یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس مال پر کیوں تم اتراتے ہو، اس پر گھمنڈ کیوں کرتے ہو، اس پر تکبر و غرور کیوں کرتے ہو کہ اس نے تو تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں، یہ فنا ہونے والا ہے، اس نے فنا ہو جانا ہے، کائنات کی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ تو فنا چیزوں سے دل لگانا اور ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ ہاں، باقی رہنے والی چیز کیا ہے، ساتھ میں جانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ نے بتایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ باقی رہنے والی چیزیں تو وہ نیکیاں ہیں، وہ اچھے اعمال ہیں، اچھے اعمال کرو گے وہ تو تمہارے ساتھ جنت میں جائیں گے، وہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ باقیات الصالحات، یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ باقیات الصالحات۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، یہ سب باقیات الصالحات۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ مصیبتوں اور مشکلوں کے 99 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ اس میں کم ترین جو ہے وہ کیا ہے؟ مصیبت اور غم۔ بھائی سب سے بڑی چیز تو غم ہی ہے نا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ان سے کم تر جو چیز ہے وہ ہے غم اور حزن و ملال، یہ اس کو دور کرتا ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا ہے. اسی طرح جو زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری جائے، تو وہ سب باقیات الصالحات ہوتی ہیں. باقیات الصالحات کیا ہے؟ وہ باقیات الصالحات یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا اور جنگلوں میں چلے گئے، نہیں، بلکہ باقیات الصالحات یہ ہے. بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ دنیا کو ترک کرنے سے کیا مراد ہے، فرمایا جھوٹ کو چھوڑ کر سچائی کو اختیار کر لینا، یہ دنیا کو ترک کرنا ہے، یہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے. کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سچائی کو اختیار کیا، اگرچہ کہ دنیا کا نقصان ہی کیوں نہیں ہو رہا، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ سچائی کو اختیار کرنا، یہ دنیا کو چھوڑ دو. آپ کاروبار کرتے ہوئے دھوکہ نہیں دیتے اور سچائی سے اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں، یہ دنیا کو چھوڑ دیتے. اس پیمانے پر اگر ہم اپنے آپ کو تولنا شروع کریں تو پتہ چل جائے گا کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. ہم صرف دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے بڑے سے بڑا جھوٹ بولنے سے جو نہیں چوکتے، بڑے سے بڑا جھوٹ بول دیں گے 2 پیسے زیادہ آ جائیں. بھائی 2 پیسے کم آ جائیں آپ سچ بول لیں، لیکن ہم چونکہ قریب ترین چیز کو دیکھتے ہیں، پردے کے پیچھے جو چیز ہے اس پر ہماری نظر نہیں ہوتی کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی. جب اس کی فکر نہیں ہوتی ہے تو وہ کمایا ہوا جیسے آتا اس سے دگنا لے جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بڑا مال آ گیا، بڑی دولت آ گئی، بڑا پیسہ آ گیا. تو اللہ تو فرماتا ہے کہ باقی رہنے والی چیز کیا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں. نیکیاں ہیں، بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے. یعنی یہ بتایا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ مال سے امید وابستہ کی جائے، اولاد سے امیدیں وابستہ کی جائیں، یہ سب بیکار باتیں ہیں. مال نے بھی فنا ہونا ہے، اولاد نے بھی فنا ہو جانا ہے. امید اگر کسی چیز سے وابستہ کی جا سکتی ہے، وہ تمہاری وہ نیکی ہے، وہ نیک عمل ہے جو تم نے کیا ہے، تو اللہ سے امید رکھ سکتے ہو کہ شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تمہاری بخشش فرمائے. تو اس کا طریقہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اس اولاد کی صحیح دینی تربیت کی جائے، تو وہ باقیات الصالحات بن سکتے ہیں. یعنی اولاد کی اگر صحیح تربیت ہو، دینی تربیت ہو، وہ صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں حدیث شریف کے مطابق. یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے، مغفرت کی بخشش کی دعائیں کرتی ہے، اچھے اعمال کرتی ہے، اس کا ثواب بخشتی ہے، تو اس کے لیے وہ باقیات الصالحات بن جاتے ہیں. اسی طرح اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے اندر کوئی نیک کام کیا ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی رفائی کام کر لیا، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیا، اور اس شخص کے مرنے کے بعد بھی وہ شخص اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پیچھے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہیں باقیات الصالحات، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور ان سے امید بھی وابستہ کی جا سکتی ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا ہے. فرمایا کہ اور غور کرو جس روز ہم ہٹا دیں گے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے، اور تم دیکھو گے زمین کو کہ کھلا میدان ہے، اور ہم جمع کریں گے انہیں، بس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو. اب بتایا کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا کا مال، دنیا کا اقتدار، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کا لاؤ لشکر، یہ کوئی بڑی مضبوط طاقتور چیز ہے. فرمایا کہ دنیا میں جس چیز کو تم سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو، یہ پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ جو بالکل زمین کے اندر اللہ نے گاڑ رکھے ہیں.
فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ بھی اڑتے پھر رہے ہوں گے، یہ بھی چل رہے ہوں گے، یہ اتنی مضبوط چیزیں یہ ہل رہی ہوں گی، یہ چل رہی ہوں گی۔ اور سورہ قاریہ کے اندر تو اللہ نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں اس طرح اڑ رہی ہوں گی جس طرح اون ہوتی ہے، اون جس طرح ہوا میں اڑے اس طرح یہ سب اڑ رہی ہوں گی ساری چیزیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ یہ مال نہیں ہے دنیا کا، یہ اولاد نہیں ہے، یہ دنیا کا اقتدار نہیں ہے، یہ دنیا کی شہرت اور عزت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، کھلا میدان ہوگا، سب کو اللہ تعالی جمع کر دے گا۔ یعنی یہ محشر کا جو منظر ہے، اور فرمایا کہ کوئی پیچھے نہیں رہ سکے گا، یعنی چھپ نہیں سکے گا کوئی یہ کہے کہ میں اس کونے میں چھپ جاؤں، اس کونے میں چھپ جاؤں۔ اللہ کیا فرماتا ہے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس نہیں پیچھے رہنے دیں گے ان میں سے کسی کو، کسی کے پاس کہیں چھپنے کی کوئی گنجائش نہیں، سب کے سب حاضر ہو جائیں گے، اگلے پچھلے سب جمع کر دیے جائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے آپ کے رب کی بارگاہ میں صفیں باندھے ہوئے، صف در صف لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب وہ صفیں کیسی ہوں گی، ایک صف ہوگی، کتنی ہوں گی؟ بعض نے کہا کہ ایک صف ہوگی، سب کی ایک صف بنا دی جائے، کیونکہ یہ تو سارا چٹکل میدان ہوگا، کھلا میدان ہوگا، کوئی اونچ نیچ ہوگی، سب برابر میدان ہوگا، یہ ساری دنیا، ساری عمارتیں، سارے پہاڑ سب برابر ہو جائیں گے، ایک نئی زمین ہوگی، ایک نیا منظر ہوگا، اس میں سب کو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کیا جائے گا، ساری چیزیں اس کے سامنے آئیں گی۔ اور بعض نے کہا کہ 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں جو ہیں وہ امت مسلمہ کی ہوں گی، 80 صفوں میں امت مسلمہ ہوگی، باقی دوسرے لوگ ہوں گے، دوسری قومیں، وہ سب باقی صفوں میں ہوں گے، تو 80 صفیں امت مسلمہ کی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ صفیں ہوں گی گناہگاروں کی الگ، نیک اعمال کرنے والوں کی الگ، نمازیوں کی الگ، جہاد کرنے والوں کی الگ، صدقہ و خیرات کرنے والوں کی، غرض یہ کہ مختلف صفیں ہوں گی، صف در صف سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، پھر ہم انہیں کہیں گے کہ آج تم آ گئے ہو ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں پہلی بار، جئتمونا، تم ہمارے پاس آ گئے ہو، کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح پہلے تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا اسی حالت میں آ گئے۔ انسان دنیا میں کس حالت میں آیا تھا؟ برہنہ تھا، کوئی کپڑا نہیں تھا، اسی حالت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس طرح مرد اور عورتیں سب اس حالت میں آئیں گے، کوئی پردہ پوشی کا اہتمام نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے بہت زیادہ سخت ہوگا، اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کسی کی کسی پر نظر جائے، کوئی کسی دوسرے کی فکر کرے، کسی دوسرے کو غور سے دیکھ سکے، سب کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب یہ چاہیں گے کہ آج میری جان بچ جائے، تو کسی کو دوسرے کی طرف توجہ کی جو ہے حاجت ہی نہیں آئے گی، اس عالم میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ آج تم آگے ہمارے پاس جیسے ہم نے پیدا کیا تھا، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، ہاں تم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں مقرر کریں گے تمہارے لیے وعدے کا وقت، یعنی جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ان سے کہا جائے گا کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ یہ کوئی دن آئے گا نہیں، کوئی وعدے کا وقت ہی نہیں ہے، دیکھ لو آج ہم نے تم سب کو جمع کر لیا ہے، وہ وعدے کا وقت آ چکا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور رکھ دیا جائے گا ان کے سامنے نامہ عمل، بس تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس میں ہے۔ اب یہ جب صفیں باندھ دی جائیں گی اور مختلف معاملات ہوں گے، ان میں سے ایک معاملہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کا نامہ عمل اڑتا ہوا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ کسی کا نامہ عمل اس کے دائیں میں ہاتھ میں آئے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں آئے گا۔ جو دائیں ہاتھ میں جن کے آئے گا وہ کامیاب لوگ ہوں گے، جن کے بائیں ہاتھ میں آئے گا وہ ناکام لوگ ہوں گے۔ تو اللہ ان ناکام لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا نامہ عمل اللہ تعالی ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے۔ تو اب وہ ڈر رہے ہوں گے، خوف ہوگا کہ یہ کیا نامہ عمل ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، اور کہیں گے صد حیف اس نوشتے کو کیا ہو گیا ہے کہ نہیں چھوڑا اس نے کسی چھوٹے گناہ کو اور نہ کسی بڑے گناہ کو، مگر اس نے اس کا شمار کر لیا۔ اب اس رجسٹر کے اندر، اس نامہ اعمال کے اندر ہماری زندگی بھر کے تمام اعمال موجود ہوں گے۔ وہ ساری ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے، چھپ کر کیا ہے یا کسی کے سامنے کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے اندر موجود ہوگا، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوگی، بلکہ بہت ساری چیزیں، بہت سی باتیں وہ ہوں گی جو ہم بھول چکے ہوں گے، لیکن وہ ہمیں دکھا دی جائیں گی کہ یہ دیکھو تم نے یہ کیا تھا اور یہ عمل تمہارا ہے۔ تو افسوس کرے گا وہ شخص، اور اس دن وہ پا لیں گے جو عمل انہوں نے کیے تھے اپنے سامنے۔ اور آپ کا رب تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر زیادتی نہیں کرتا، یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، جس کا جو عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، بلکہ جس نے نیکی کی ہوگی تو ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اس کو زیادہ اجر ملے گا، اور جس نے گناہ کیا ہوگا تو ایک گناہ کے بدلے میں اس کا ایک ہی گناہ لکھا ہوا، بلکہ اس کی طرف سے کرم نوازی ہوئی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اب تکبر کے حوالے سے ہی اللہ نے یہاں ایک اور مثال دی، یعنی چونکہ اہل مکہ جو تھے وہ تکبر کیا کرتے تھے، اور جیسے ہم نے پڑھا پیچھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو سنیں، آپ کی دعوت کو قبول کریں، تو یہ مسکین غریب قسم کے لوگ ان کو آپ ہٹا دیں یا ہماری مجلس الگ لگا دیں تو ہم آپ کے پاس آئیں گے بیٹھیں گے۔ تو اللہ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا تکبر اور غرور ہے جس بنا پر ایسا کرتے ہیں۔ اب یہاں پھر مثال دی جا رہی ہے، یعنی گویا اہل مکہ سے یہ خطاب ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو طرز عمل تم نے اختیار کیا ہے یہ بالکل وہی طرز عمل ہے جو آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان نے اختیار کیا، اس نے اپنے رب کے حکم سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، کیوں؟ تکبر اور غرور کی بنا پر۔ تو اللہ نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کہنے لگا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مولا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں۔ خود سے ہی اپنے تئیں اس نے فیصلہ کر لیا کہ آگ جو ہے وہ افضل ہے، مٹی جو ہے وہ حقیر ہے، تو لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ قوم جن سے تھا سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی۔ اب اللہ نے قرآن کریم کی جو ہمارے پاس ترتیب ہے اس میں پہلی مرتبہ ابلیس کا تعارف کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، یعنی کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ وہ فرشتہ تھا، بلکہ وہ جنات میں سے تھا، اور جنات جو ان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا۔ انسانوں کو غیرت دلانے کے لیے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، بتایا ہمیں غیرت دلائی کہ تمہارے جد امجد کو سجدہ اس نے نہیں کیا، اور اسی بنا پر اس کو ہم نے مردود ٹھہرایا،
اے اولاد آدم تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اسی دشمن کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بن گئے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے، اے اولاد آدم کیا تم بناتے ہو اسے اور اس کی ذریت کو یعنی اس کی اولاد کو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ یہ تو سب تمہارے دشمن ہیں۔ یہ جو جنات ہیں یہ اس وقت کائنات کے اندر جتنے انسان ہیں ان سے 9 گنا زیادہ، 9 گنا زیادہ جنات ہیں اس کائنات کے اندر، انسانوں سے 9 گنا زیادہ، اس لیے کہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں۔ شیطان کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دی ہے، تو یہ جو شیاطین ہیں ان کی عمریں ہزاروں برس ہوتی ہیں، ہزاروں سال کی ان کی عمریں بھی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا جس طرح انسانوں میں جو ہے اولاد بڑھتی رہتی ہے، پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے، اس طرح ان کی اولاد بھی بڑھتی ہے اور عمریں بھی زیادہ ہیں، تو یہ انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے جد امجد کے دشمن ہیں، تو تم ان کی اتباع اور پیروی نہ کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ جو ان کو اپنا دوست بناتا ہے تو وہ بہت ہی برا جو ہے اپنا دوست بناتا ہے۔ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، میں نے ان سے مدد نہیں لی تھی جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور نہ اس وقت ان سے مدد لی جب خود انہیں پیدا کیا۔ عربوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جنگلوں میں بیابانوں میں سفر کرتے ہوئے جنات سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب آسمان اور زمین کو میں نے پیدا کیا نہ اس وقت ان سے مدد لی جب خود انہیں پیدا کیا، اور میں نہیں بنایا کرتا گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست اپنا دست و بازو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ان کو پیدا کیا تو بھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پیدا کیسے کیا گیا، تو مجھے کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور اس روز اللہ تعالیٰ کفار کو فرمائے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، تو وہ انہیں پکاریں گے، بس وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم حائل کر دیں گے ان کے درمیان حکار، یعنی قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ جن کو دنیا میں تم اپنا معبود تصور کرتے تھے، شریک بناتے تھے، بلا لو، تو آپ وہ بلائیں گے، پکاریں گے، لیکن کہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور دیکھیں گے مجرم جہنم کی آگ کو اور وہ خیال کریں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور نہ پائیں گے اس سے نجات پانے کی کوئی جگہ۔ یعنی جب مجرم دیکھیں گے کہ جہنم ان کے سامنے ہے تو وہ یقین کر لیں گے کہ اب یہاں سے ہم کہیں بھاگ نہیں سکتے، ہمارا ٹھکانہ یہی۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے، جہنمیوں والے اعمال سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالحین کی صحبت عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا